کہ ملحد اور ایتھیسٹ جو خدا کے منکر ہیں نا اور سائنس سے حوالوں سے ثابت کرتے ہیں یوں ہوا تھا پھر ایسے سیل بنا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ ایک سوال کا جواب ٹھنڈے پیٹوں بڑے گھونٹ سے نکل جائے گا، وہ مر جائے گا، الٹا لٹک جائے گا، مناظرے کے دوران بحث کے دوران اس پر آئے گا ہی نہیں کبھی، آپ کو دائیں بائیں الجھائے گا کہ ایک سیل تھا پھر یوں ہوا پھر دیکھو یہ بھی انوالو ہوا، وہ بھی دیکھو اس میں بھی فلانے علاقے میں گیا تو اس کے جسم پہ بال نکل آئے، تو اس کا مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ چینج ہوتی ہیں انوائرمنٹ کے لحاظ، اس میں الجھاتا رہے گا آپ کو۔ ابے کمبخت تو پہلے اس کا جواب دے کہ جو مادہ جس میں چینجنگ کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، illogical کام کوئی ہوتا نہیں ہے، تو اتنا بڑا illogical کام کیسے ہو گیا کہ یہ پورا بن کیسے گیا پوری کائنات؟ وہ پہلا نقطۂ آغاز جس کو آپ بگ بینگ تھیوری کہتے ہو، وہ انرجی کہاں سے آئی؟ انرجی مادے میں کنورٹ ہوگی یا مادہ انرجی میں کنورٹ ہوگا تو اتنی بڑی انرجی، اتنی زیادہ انرجی، یہ اتنا سارا مادہ آ کہاں سے گیا؟ تو الٹا لٹک جائے گا، کلابازیاں کھاتا رہے گا، بغلے جھانکتا رہے گا، اس سوال کا جواب کبھی بھی نہیں دے گا، بلکہ آپ کو اس سوال کا جواب دینے میں نا جو اعتراض اس پر ہو رہا ہے الٹا آپ پر اعتراض کر کے آپ کو الجھائے گا، اور آپ کو الجھائے گا کہ اگر ہم مان لیں کہ کوئی خدا ہے تو پھر خدا خود سے کیسے وجود میں آ گیا؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حالانکہ اس کائنات کے بارے میں تو فزکس کے لاز ہیں مرتب کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی، تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ یہ اس کائنات کے بارے میں سائنس کے لا ہیں۔ خدا کائنات سے بالاتر ہے، جو کائنات سے بالاتر ہے اس کو ہمیشہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو کائنات ہماری کھوپڑی میں آتی ہے اس میں فرض کر کے بیٹھے ہوئے کہ وہ ہمیشہ سے ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی جس کا ہمیشہ سے ماننا ممکن ہے، گاڈ، خدا جو ہماری عقل سے بالاتر ہے، اس کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے کہتے ہیں کیسے ہو گیا بھائی، اس کو کس نے بنایا؟ اور جو کائنات جو ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی، جس میں سائنسی لاز اپلائی ہوتے ہیں، فزکس کے قانون اپلائی ہوتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی بھائی، اس کو کہتے ہیں کہ کیا یہ ہمیشہ سے ہے۔ تو یہ پاگل پنے والی باتیں یہاں، یہ جو بیس پوائنٹ ہے نا، یہ جو بنیاد ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کائنات کا، اس کی ابتدا کس نے کی تھی؟ جب کچھ نہیں تھا تو کس نے بنا دیا؟ قرآن تو اس کا جواب دیتا ہے ایک ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، اس کے ارادے کا نام ہے کن فیکون۔ کتنا آسانی سے حل کر دیا نا یہ عقدہ قرآن نے، آسمانی کتابوں نے۔ بھائی ایک ذات ہے، اس کو فقہا یا جو متکلمین ہیں وہ ٹرم یہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کائنات میں دو قسم کے وجود ہیں، ایک واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود۔ واجب الوجود اسے کہتے ہیں جس کا وجود اصل ہو، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، اور دوسری چیز ہے یہ مادہ جو ممکن الوجود ہے، اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ ہو، اس کا بھی امکان ہے کہ نہ ہو، تو ہونے کا کوئی سبب ہوگا تو ہو جائے گی، سبب نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی۔ تو اللہ واجب الوجود ہے، اس کے ہونے کے نہیں، اس کے نہ ہونا یہ عجیب ہے، اس کا تو وجود اصل ہے، تو اس کا وجود اصل تھا، اس کے ارادے سے یہ کائنات پہلی مرتبہ وجود میں آئی، جب وجود میں آ گئی تو اس نے فزکس کے قوانین میں اس کو جوڑ دیا، وہ لا بنا کے چلا دیا اس کائنات کو۔